فرمایا کرتے تھے، اور فکر کس چیز کی؟ اپنی امت کی کامیابی کی۔ آتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اپنے ہاں امتحان، سالانہ امتحان کا انعقاد کروایا، اور پھر جو پوزیشن لانے والے بچے ہیں ان سب کے لیے رابطہ مدارس ضلع مدھوبنی کے ذمہ داروں نے انعامات کا انتظام۔ آج کا یہ اجلاس تحفظ ختم نبوت کانفرنس پر بھی اس کا عنوان مشتمل تھا۔ یہ ضلعی شاخ جو مدھوبنی میں خاص طور سے ضلع کے جتنے بھی مدارس ہیں، ان تمام مدارس کے طلباء کے لیے انعامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس میں بہت سارے ادارے جو باقی رہ گئے ہیں، خاص طور سے ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ آئندہ ہونے والے اس طرح سے انعامی مقابلے کے لیے سب لوگ کمر بستہ یہ رابطہ مدارس اسلامیہ ضلع مدھوبنی کہ ان بچوں کے انعامی پروگرام کا یہ نکی نشست تھی۔ اس سے کیا پیغام پہنچے گا؟ اس سے یہ کہ پورے ضلع میں تعلیمی ایوارڈ جو دی گئی ہے، اس سے لوگوں میں ایک خوشی محسوس ہوگی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حسن۔ ابھی ہم موجود ہیں مدھوبنی کے مدرسہ فلاح المسلمین، جو کافی مشہور و معروف ادارہ ہے، اس کے احاطہ میں ہیں۔ ابھی کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے ضلع شاخ ضلع مدھوبنی کے تحت کل 28 مدارس جو ہے اس میں شامل ہوئے، اور اس میں جو اول، دوم، سوم جو درجہ حفظ میں پوزیشن لائے، ان بچوں کو جو ہے کتابیں اور کچھ توصیفی سند سے نوازا گیا۔ اس اہم موقع پر مفکرین، درجنوں مہمان خصوصی، درجنوں علاقائی دانشوران حضرات پہنچے، اور آئیے اس موقع پر کیا کہتے ہیں علماء کرام، ان کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں، کیا اہم پیغام یہاں سے دیے ہیں۔ مفتی ابو ذر صاحب، ہم تھوڑا سا حضرت سے جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت، دیش کی آواز میں آپ کا چلیے، آپ کا بھی استقبال ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت مدارس کیا ہے، اس تعلق سے تھوڑا یہ رابطہ مدارس عربیہ شاخ دارالعلوم، رابطہ دارالعلوم دیوبند، یہ مدارس کو جوڑنا اس لیے ہے کہ تعلیم اچھی ہو، تربیت ہو، اور ایک اجتماعی نظام کے ساتھ امتحان ہو، اس میں پوزیشن لانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو، انہیں انعامات سے نوازا جائے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، پڑھنے لکھنے میں طلبہ ہمت سے اور جوش سے آگے بڑھیں۔ اس لیے یہ پہلی بار ضلع مدھوبنی میں یہ اجتماعی طور پہ امتحان سالانہ لیا گیا، اور اس کا جو رزلٹ آیا، اس کا جو نتیجہ آیا، تو تقریباً 23 مدارس، بلکہ کچھ اور بھی مدارس ہیں جنہوں نے ایک ساتھ اپنے ہاں امتحان، سالانہ امتحان کا انعقاد کروایا، اور پھر جو پوزیشن لانے والے بچے ہیں ان سب کے لیے رابطہ مدارس ضلع مدھوبنی کے ذمہ داروں نے انعامات کا انتظام کیا، اور وہ آج سب جمع ہیں، انہیں انعامات سے نوازا گیا ہے علماء کرام کے ہاتھوں۔ خاص کر کے صوبہ بہار کے صدر رابطہ مدارس عربیہ حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا خالد انور صاحب، یہ دونوں بزرگ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، تو ان کے دست مبارک سے مدارس کو بھی، جن مدارس نے اچھی کارکردگی پیش کی ہے، ان مدارس کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا ہے تاکہ اچھا اور بہتر کام وہ کر سکیں۔ مدارس سے عوام کو کیا فائدہ ملے گا؟ مدارس ہی سے تو عوام کو بہت فائدہ مل رہا ہے۔ مدارس جو ہے یہ انسانیت کے درس دینے کی جگہوں کا نام ہے۔ مدرسہ کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، بلکہ مدارس نے تو ایسے مجاہدین کو تیار کیا جس کے ذریعہ ملک آزاد ہوا، اور ہر خیر کام میں مدارس ہی آگے بڑھ کر کے خیر کام کو انجام دیتے ہیں، یہ مدارس کے ذمہ داران۔ تو مدارس میں انسان سازی ہوتی ہے، یہ انسانوں کو بنایا، سچ بولنا، ایماندار بننا، جھوٹ اور فریب سے بچنا، یہ مدارس، یہ پیغام مدارس کے لوگ دیتے ہیں عوام کو بھی اور سارے لوگوں کو، پوری انسانیت کو، جس کے ذریعہ لوگ پھر ایک زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ مضبوط ہوگا، تو اس بارے میں تھوڑا سا حضرت۔ آپ کے اس چینل سے پر بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ اجلاس تحفظ ختم نبوت کانفرنس پر بھی اس کا عنوان مشتمل تھا۔ ختم نبوت یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں کسی کی کمزوری ہوگی تو اس کا ایمان کمزور ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔
اس تعلق سے مدارس کے بچوں میں بھی تحفظ ختم نبوت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے مشورے دیے گئے ہیں کہ ہر مدرسے میں ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قائم کیا جائے، اور جہاں چھوٹے مدرسے ہیں یا چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، اگر شعبہ تحفظ ختم نبوت نہ ہو سکے تو انجمن ہفتہ واری پروگرام میں ہر بچہ کو کم سے کم مہینے میں 1 ہفتہ وہ تحفظ ختم نبوت، رد قادیانیت اور رد فتنہ شکیلیت اور بھی جتنے فتنے ہیں اس پر الگ الگ موضوع سے تقریریں یاد کرائی جائیں۔ یہ تقریریں ان بچوں کے مستقبل کے لیے بڑے فائدہ ہوں گی اور ایمان کا تحفظ یہ اپنا کر سکیں گے۔ 23 مدارس کے لوگ آج شامل ہوئے تھے، آنے والے سمے میں اور بھی لوگوں کو جی یہ کوشش جاری ہے رابطہ کے تحت۔ یہ چونکہ پہلا سال تھا رابطہ مدارس عربیہ ضلع مدھوبنی کا، اس میں 23 مدرسے امتحان میں شامل ہوئے۔ اس سال آنے والے سال میں کوشش کی جائے گی کہ اس سے زیادہ تعداد بڑھائی جائے اور دارالعلوم دیوبند کا جو رابطہ ہے اس رابطے کے پورے حقیقی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ یہ ہمارے استاد محترم مفتی انوار صاحب قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں اور جو مدارس بچے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی اس رابطہ میں جو ہے کمیٹی میں اس میں شامل کیا جائے گا، تاکہ اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکے اور جو دارالعلوم دیوبند کا نصاب ہے وہ اس سے جڑ سکے۔ اور ختم نبوت پر خاص طور سے جو ہے اس پر زور دیا گیا کہ انجمن میں اس کو باضابطہ طور پر جو ہے اس کی کتاب سے جو ہے اس کو ازبر بچوں کو یاد کیا جائے گا، تاکہ وہ بڑے ہو کر کے جب اس طریقے سے موقع آئے اور اس طریقے سے لوگ جو سامنے آئے جو آج شکیلیت اور جو دیگر فتنہ جو زور و شور سے پھیل رہا ہے اس پر روک لگایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ مفتی خالد انور صاحب ہیں، حضرت سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ ضلع مدھوبنی کا اجلاس ہے، اور اس کا عنوان ایک تو تھا انعامی، یعنی بچوں کو انعامی پروگرام دیا گیا۔ سال گزشتہ جو اجتماعی اور مشترکہ نظام امتحان قائم کیا گیا تھا تو جن مدرسوں کے طلباء شریک ہوئے تھے اس میں جو اول دوم سوم پوزیشن حاصل کیا ہے ان کو انعام دیا گیا، اور اس نظام کو انشاءاللہ مزید بہتر کیا جائے گا اور اس سے بھی بڑی تعداد میں امسال بچے شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسابقت سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نظام تعلیم میں بہتری آتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آج کی اس نشست کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اس پیغام کو گاؤں گاؤں تک اس پیغام کو پہنچائیں، عام لوگوں کے دلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے شکیل بن حنیف جس نے اس وقت مسیحیت و مہدویت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، اور شکیل بن حنیف خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں اس کے ماننے والے ہیں وہ سبھی کے سبھی اسلام سے خارج ہے، اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج کی اس نشست کا یہی اہم مقصد ہند رابطہ مدارس اسلامی دارالعلوم دیوبند کی ضلع شاخ کے جو نائب صدر مولانا معین اللہ نعمانی صاحب سے حضرت سے جانتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے آپ کو دیش کی آواز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے چینل کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اچھے موقع سے آپ نے یہ رپورٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت کس طرح سے پروگرام آج الحمدللہ بہت ہی اچھا پروگرام رہا۔ یہ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی ضلعی شاخ جو مدھوبنی میں خاص طور سے ضلع کے جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدارس کے طلباء کے لیے انعامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس میں بہت سارے ادارے جو باقی رہ گئے ہیں، خاص طور سے ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ آئندہ ہونے والے اس طرح سے انعامی مقابلے کے لیے سب لوگ کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے اپنے مدارس میں تیاری کریں، تاکہ تمام ادارے اس انعامی مقابلہ پروگرام میں شریک ہو کر کے دارالعلوم دیوبند سے جڑنے کا اپنا عملی ثبوت پیش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آج ابھی کافی مدارس شامل ہوئے، اس وقت 28 مدارس شامل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ضلع میں تو بہت زیادہ مدارس ہیں تو وہ سب بھی اگر جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ایک بہت بڑا اچھا پیغام۔ سیکریٹری نائب سیکریٹری صاحب ہیں، حضرت اپنا نام بتائیے۔ میرا نام سلطان احمد القاسمی ہے، کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ ضلعی ضلع مدھوبنی بہار کا میں اس تنظیم کا نائب سیکریٹری ہوں۔
آج سالانہ جلسے کا انعامی پروگرام مدرسہ فلاح المسلمین منعقد ہوا۔ الحمدللہ یہ جلسہ بہت ہی کامیاب رہا۔ قابل مبارکباد فلاح المسلمین کے ذمہ داران، ضلع مدھوبنی کے تمام ذمہ داران، رابطے کے ذمہ داران ہیں۔ اس وقت میں 28 مدارس نے شرکت کی ہے۔ حالانکہ ضلع کے اندر بہت سارے مدارس ہیں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالانہ جلسے میں، امتحان میں اپنی ادارے کی شرکت کو لازمی بنائیں، اور ان 28 مدارس کے طلباء و اساتذہ و ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب۔ کون سا پروگرام تھا اپنے یہاں مدرسہ فلاح العلوم میں حضرت؟ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ رابطہ مدارس اسلامیہ ضلع مدھوبنی میں 28 مدرسوں نے سالانہ امتحان کروایا تھا جو رابطہ کے تحت ہوا تھا۔ اسی کے آج جو ہے انعامی اجلاس اور تحفظ ختم نبوت۔ اس سے کیا پیغام پہنچے گا؟ اس سے یہ کہ پورے ضلع میں تعلیمی ایوارڈ جو دی گئی ہے، اس سے لوگوں میں ایک خوشی محسوس ہوگی کہ اس کے تحت اپنے بچوں کو ہم تعلیم دلائیں گے، اور رابطہ کے تحت امتحان دلائیں گے تو مدرسے کا تعلیم مضبوط ہوگا، اور بچوں کی تعلیم مضبوط ہوگی تو الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہے تعلیم کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سے پوری دنیا میں لوگ اچھے بنیں گے اور نیک بچے بنیں گے، جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ میرا نام عبدالباسط قاسمی ہے۔ میں دارالقضاء مدرسہ تعلیم قرآن بھیم پور میں کار قضاء کے ساتھ ساتھ تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج کس طرح سے پروگرام میں جی، رابطہ مدارس اسلامیہ ضلع مدھوبنی کے ان بچوں کے انعامی پروگرام کا یہ کی نشست تھی جنہوں نے سال گزشتہ اول، دوم، سوم درج حفظ میں مقابلہ میں یا اپنے درجات میں اول، دوم، سوم لائے تھے۔ ان بچوں کی دلجوئی کے لیے یاس ایک اہم نشست رکھی گئی تھی، جس میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ ضلع بہار صوبہ بہار کے جنرل سیکریٹری خالد انور صاحب مظاہری، آیت مولانا مرغوب رحمان صاحب صدر رابطے کل ہند رابطہ اسلامیہ بہار تشریف لائے تھے۔ ان کی اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج اپنے بزرگوں اور درسی ساتھیوں اور عزیز طلباء سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں سے ایک صفت کا ذکر ہے دائم الفکرہ۔ دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر فرمایا کرتے تھے۔ اور فکر کس چیز کی؟ اپنی امت کی کامیابی کی۔ چنانچہ کبھی کبھی آپ امت کی حالات کو غور فکر فرماتے فرماتے رونے لگتے تھے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکنے لگتا تھا، فکر فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، اللہ تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ محبوب سے پوچھو رونے کا سبب کیا ہے۔ جب وہ فرشتہ آئے، سبب پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دیکھیے عزیز طلبہ، فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے، میں اپنی امت کے بارے میں غور فکر کر کے رو رہا ہوں۔
ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور اس کی کامیابی کے سلسلے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے شب معراج میں پہنچے تو وہاں بھی کہا اللہ کے دربار میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی وہ تو ہو ہی رہی ہے، السلام علیکم اللہ نے کہا تھا، میرے اوپر سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر بھی سلامتی۔ دیکھیے، اور آپ کو یہ معلوم ہے شفاعت کبریٰ کی باری آئے گی قیامت کے دن تو تمام فکر میں ہوں گے، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہوں گے معلوم ہے؟ فرما رہیں گے امتی امتی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں ہم سبھی حضرات کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی امت میں داخل کیا، یہ بڑی نعمت۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے انا آخر الانبیاء، میں نبیوں کے سلسلے کا آخری کڑی، اور وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو، اب اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ ہمارے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آخری رسول نبی، سلسلے نبوت آپ کی ذات پر پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے تو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا۔ تصدیق کرے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کے ساتھ ختم نبوت کی، اور آگے جو صفات بیان کرتے کرتے بیان کیا نصروہ، اور جو مدد کریں اور نصرت کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نصرت کی ایک صورت یہ ہے کہ جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے تو آپ کی ذات کی حفاظت اور آپ کے احکام کی اتباع اس وقت بھی، اور جب پردہ فرما گئے تو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کے ساتھ ساتھ سارے عالم میں اس تعلیمات کی اشاعت اور تبلیغ، یہ ہے نصرت۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے اساتذہ کرام اکابرین نے آپ کے اوپر محنت کی اور اس طرح تیار ہوئے۔ الحمدللہ یہ انہی حضرات کی دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کچھ سوجھ بوجھ آئی ہے ہمارے طلباء کے درمیان۔ تو بہرحال جب اپنی امت کے بارے میں اس طرح فکر فرمایا کرتے تھے تو ہم سب کو کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے مراد معارف القرآن میں لکھا ہے الممدود من السماء الى الارض، وہ رسی جو ہے آسمان سے نیچے
لٹکتے لٹکتے بڑھتے بڑھتے زمین تک آ چکی ہے. اب کسی باطل طاقت کی، باطل جماعت کی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس رسی کو توڑ دے. وہ رسی قیامت تک رہے گی اور وہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ. اگر ہم اس رسی کی مضبوطی کے سلسلے میں کوشش نہیں کریں گے تو وہ ان تتولوا قوما یستبدل قومکم، اگر ہم پھر جائیں گے تو اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسری جماعت کو لے آئیں گے. تو فکر ہم کو یہ کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسی ہماری ہاتھ سے چھوٹ جائے، اسلام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اسی لیے ہم کو اپنے آپ کی، اپنے ارد گرد کی، بلکہ پورے عالم انسانیت کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کام یہ عزیز طلبہ آپ لوگوں سے ہم مخاطب ہیں کہ نیت صاف کر لیں. آپ کی نیت کیا ہے؟ بولو نیت کیا ہے؟ ڈاکٹر بننے کی؟ بننا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. پہلے حافظ، مجود حافظ، عالم بعمل قاری، اور پھر ڈاکٹر بھی بنیے. اللہ نے ابھی بہت سارے مواقع دیے ہیں، انشاءاللہ بننا ہے. لیکن یہ حافظ قرآن بننے کی نیت کر لو، عالم دین بننے کی نیت کر لو، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بننا، پروفیسر بھی بننا. نیت کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر نیت کر لو کہ جس طرح ہمارے اساتذہ کرام نے ہماری تربیت کے سلسلے میں پوری محنت کی ہے، جس کی بنیاد پر ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے دست مبارک سے انعام حاصل کر رہے ہیں، تو کل ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھائیں گے اور انعام دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جب ہم معلم بن جائیں گے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں خیر کی تعلیم دینے والے معلم کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.